حضرت المکرم صاحبزادے مفتی عوام صاحب تشریف لا رہے ہیں. تمام حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے رہے. اس کے بعد تشریف لائے کہ اس کا بیان شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب سمجھ توفیق عطا فرمائے، اس کا عطا فرمائے. تمام لوگ خوشی کے ساتھ بیٹھ کے جمعے کی نماز ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام مطلع احباب نے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سے دعا ہو جائے گی بھی تشریف لے آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. وقال اللہ تعالی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من الغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر. قابل صد احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے، کرم ہے اس پاک ذات کا کہ یہاں آپ کے پاس پھر ایک دفعہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل حضرت کی گوش گزار کیا کہ حضرت بکھر باہر جانا ہے. میری عادت ہے کہ ہمیشہ حضرت سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، چاہے پہلے بتایا ہو، اجازت لی ہو، پھر آخری دن کہیں جانا ہو، چھوٹا پروگرام ہو، بڑا پروگرام ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، دوبارہ کرتا ہوں اور دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں. تو حضرت نے آج تک جتنی دفعہ بھی میں نے جہاں کا بھی پوچھا ہے، آپ کے چہرے پر اتنی مسرت میں نے پہلے نہیں دیکھی جتنی مکھر بار کے نام پر آپ کے چہرے پر مسرت آئی. بہت خوش ہوئے اور میں بہت اچھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں
اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے. کیونکہ یوں یوں زمانہ خیر القرون کی دوریاں اس میں بڑھتا جاتا ہے تو اقدار ظاہر باطن کمزور ہوتے جاتے ہیں. وہ ایک بزرگ کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ وہ روٹی بیچا کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے باسی دو کی تازی ہے. تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ باسی روٹی کی 2 گنا قیمت کرتے ہیں اور تازی کی سجے تو کون ہے جو آپ سے باسی روٹی خریدے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کوئی نہ خریدے. وہ ایک وقت قریب ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج ہم بھی اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے اظہار محبت اور عشق کرتے ہیں، لیکن یہاں کی محبت کی جو مجھے سمجھ آئی وہ حضرت کا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو محبت کا انداز ہے وہ مشائخ کی محبت ہے، حضرت کی اپنے شیخ سے محبت ہے. یہاں اس مٹی پر، اس جگہ پر، اس آبادی میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لایا کرتے تھے. آپ یہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ان کی محبت ہے، اس آبادی کے ساتھ جو محبت ہے اس کے پیچھے بھی ان کا وہ شوق، وہ محبت جو اپنے شہر ہے. اللہ ہمیں وہ خوبصورت محبت، خلوص پر نیت عشق اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ سے عطا فرمائے تاکہ ہم اس کارگاہ حیات میں ان عارضی اور لمحاتی سانسوں کے ربط میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رمز اپنے قلب میں لے سکے، حاصل کر سکے. عموماً جب سے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا، جو پروگرام جس حوالے سے بات ہوئی، جو گزارشات پیش کرنے کا احباب نے فرمایا، وہ بے شک رحمت عالی کے حوالے سے ہی پروگرام ہوئے. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 2 ہیں. سورہ اعراف کی 158 نمبر آیات ہے اور ایک 205 نمبر ہے. پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے. اور یہاں جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، جب آپ نے مخاطب فرمایا تو آمنوا نے ارشاد فرمایا، مومنین ارشاد نہیں فرمایا، اہل ایمان ارشاد نہیں فرمایا. چونکہ آپ کی رسالت دنیا کے ہر اس بشر تک، اس بشر سے لے کر ابدالآباد زندگی تک اللہ نے آپ کی جو نبوت، آپ کی رسالت وہ عام فرما دی. کیونکہ پہلے یہ انداز تھا کہ مخصوص حالات کے لیے، مخصوص جگہوں کے لیے، مخصوص اقوام کے لیے اللہ کے انبیاء اور رسول بھی مبعوث ہوئے تو مخصوص حالات، مخصوص وقت کے لیے وہ دھیان. یہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت رحمت عالی، آپ کا بصیرت اللہ کا رسول مبعوث ہونا، یہ کل کائنات کے لیے ہے، رہتی دنیا تک ہے اور ابدالآباد. کیونکہ جب بھی ہم کلمہ حق پڑھتے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، وہ عمارت میں خوبصورت عمارت ارشادات عالی کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کی ایک عمارت ہے جسے دیکھنے والا یہ دیکھے کہ وہ ہر طرف سے مکمل ہے، ہر طرف سے اس کی تعمیر اپنے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، لیکن جو اس کی ایک طرف ہے، مین طرف، وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں. آج تکمیل نبوت ہو چکی ہے، نبوت کی جو عمارت ہے اس کی تکمیل ہو چکی ہے. جہاں اللہ جل شانہ نے
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے بے شمار چیزیں بیان فرمائی ہیں، بے شمار آپ کے نام نامی کے ساتھ آپ کے ذات بے شمار حیثیتیں شامل ہیں۔ آپ خاتم النبی ہیں، آپ کی رسالت نہ ایک قوم کے لیے ہے، نہ ایک جگہ کے لیے ہے، نہ ایک خاص حالات کے لیے ہے، بلکہ روز معاشر ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ کاغذ پڑھ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ صاحب کا اللہ کے کلام کا کوئی کاغذ تھا، حصہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کا تھا، کیسا تھا پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور جب یہ ذکر آیا تو آپ نے ناپسند فرمایا، اور آپ نے بجائے اس کی ترجمانی فرمانے کے آپ نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی آپ کے نبی کی پیروی کرنی تھی، تو آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں جو ارشاد آتا ہے کہ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اس بنی نوع انسان سے، کل اولاد آدم سے آپ ارشاد فرما دیجئے انی رسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، علیکم جمیعا، آپ کی طرف اور جمیعا سب کے لیے۔ یہاں جو بات آتی ہے، یہاں جو موضوعات چھڑتے ہیں، جو کہ یوں ہی ماہ مبارک ربیع الاول آتا ہے تو ملک کے طول و عرض میں اظہار محبت ہو رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ انداز ہیں، جگہ جگہ کے اپنے خیالات ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دار دنیا کے قوانین وہ پسندیدہ تھے جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اگر کوئی ایسے قوانین جسے خود آپ نے ناپسند فرمایا وہ کسی زمرے میں بھی دین اسلام کی سطح پر حق پر طے نہیں ہوتا۔ جیسے سارے دنیا میں بات ملتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، جیسے آج ہمارا مروجہ نظام ہے جس میں آج لکھوکھا جانوں کے نذرانے دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اور اس کے طرز حکمرانی جو انداز سیاست ہے، جیسے یہاں کہا دیا جاتا ہے کہ سیاست میں تو سب انداز چلتا ہے، گفت و شنید بھی ہوتی ہے، اپنے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، یہی انداز جو اظہار دنیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ اظہار محبت میں یا جنگ میں سب جائز ہے، یہاں محبت ہو یا جنگ، یہ وہ دربار ہے، یہ اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے دربار رسالت کو کہ یہاں محبت ہو یا جنگ ہو، دونوں انداز فکر اصول و ضوابط کے فرمائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں یہ جو ارشادات آپ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ ان ہستیوں کو فرمایا ہے جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی تشریف فرمائے، وہ صحابہ جن کے تذکرے اللہ جل شانہ نے تورات و انجیل میں ارشاد فرمائے تھے، اس زمانہ میں نہیں، تورات و انجیل کے نزول میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ملتا ہے، وہاں اللہ نے آپ کے اصحاب کا ذکر ارشاد فرمایا، ان کے وہ انداز، ان کی وہ زندگی کی وہ محبتیں، وہ شوق بھی بیان فرما دیے، ان ہستیوں کو بیان فرمایا گیا کہ خبردار میرے حبیب کی آواز سے اگر آواز بلند ہوئی تو تمام جو نیکیاں ہیں، تمام زندگی کی کارگزاری ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائے گی، منہ پر دے دی جائے گی۔ تو جب یہاں بات آتی ہے تو یہاں بات آ کے جو اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کسی نے چننا ہے تو اسے وہ حدود و قیود کا خیال رکھنا ہوگا جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور آپ کی ہر پسند وہ ہے جسے اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا۔ حکم ذات باری تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اور اگر اس سے باہر کوئی ذاتی جاتا ہے کسی انداز میں کہ مجھے یہ انداز پسند ہے، وہ سارے انداز کو اختیار کر سکتا ہے، ذات کی بات کو بڑھا سکتا ہے، لیکن عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا ہے یا نہیں ہے یہاں مشکوک ہو جائے۔
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر۔ اب یہاں سے اگر آپ مثال لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قرآن کریم کی آپ بات دیکھ لیں، قرآن کریم کے واقعات دیکھ لیں، قرآن کریم میں سابقہ اقوام کے حالات ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی جو میں آیا کریمہ تلاوت کر رہا ہوں، میں جس کی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں بھی اس سے پہلے بھی جو ملتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو حالات ملتے ہیں، انہوں نے جو بہت اعلیٰ کشیدگی کی، اس پر جو سزا مرتب ہوئی، تو جو بات اس سمجھ میں ہے کہ جو واقعات، جو حالات انداز اختیار کرنے کے ساتھ اقوام کو ملتے ہیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، اس پر جو نتائج مرتب ہوئے، وہی اگر کوئی آج بھی اختیار کرے گا، غلطی اور زیادتی کرے گا، اس پر اس طرح کے حالات مرتب ہوں۔ آج بھی اگر کوئی دامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھامے، آج بھی اگر کوئی آپ عشق محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں کچھ سچا ہوگا اور حق پر ہوگا، تو یہ جو حالات کی سختیاں ہیں، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس وطن عزیز جس کا کلمہ جواب ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اس حالات کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ ترجمہ کرتے ہوئے اسی وطن عزیز کے حکمران خائف ہوتے ہیں۔ وہ پورے زور سے اور شوق سے نہیں بولتے، خائف ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہی طرح کی حکمرانی ہے جس میں سب جائز ہے۔ قانون محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں وہ جائز ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا، اللہ کے حبیب کی حکم دیا وہ پسند ہے، وہ سارا کچھ ناپسند ہے جو اس ہستی کے دربار میں ناپسندیدہ ہے، وہ سارا کچھ ناپسندیدہ ہے۔ یہ موضوع، یہ بات میں اس انداز سے کرتا چلا جا رہا ہوں کہ میں اور آپ انفرادی طور پر جائزہ لیتے رہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی دعوے محمد رسول اللہ علیہ وسلم رکھتا ہوں، ہم میں سے ہر رکھتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہاں یہ مسجد دارالعرفان بنانے کی احباب کو توفیق عطا فرمائی، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ ہم یہاں آنے خدا میں جو اکٹھے ہیں، اس دعوے حق کی سچائی میں اکٹھے ہیں، اس کے ساتھ اظہار محبت میں ہی اکٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہمیشہ کسی کوئی دعویٰ بھی ہو، اس دعوے کے ساتھ شہادت اور ثبوت درکار والے، اور یہاں شہادت اور ثبوت جو چاہیے وہ انداز چاہیے جسے پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بعد اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، دیکھیں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حقیقی حکومت ہے۔ ہم اللہ کے حضور دن میں 5 مرتبہ اور پھر 5 مرتبہ نماز صلاۃ کی رکعت کا اندازہ کریں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین علماء کرام فرماتے ہیں کہ 18,000 سے بھی زائد ہے۔ عالم جیسے انسانوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، زیر آب عالم ہے، زیر زمین ایک عالم، ہر مخلوق کا ایک اپنا عالم ہے۔ دیکھیں جنات بھی اسی عالم میں ہیں، فرشتے بھی اسی عالم میں ہیں، فرشتوں کا آنا جانا ہمارے ساتھ ذمہ داریاں، وہ بھی ایک عالم ہے، انسان بھی ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انسانی جو تعداد ہے اس سے 10 گنا تعداد جو دینی تحقیق سے ملتی ہے کہ 10 گنا زائد جو تعداد ہے وہ جنات ہے، اور ان دونوں کو ملایا جائے تو اس سے 10 گنا تعداد زائد صرف وہ جنات ہیں جو شیطان بھی نہ سکتے۔ اگر الگ عالم نہ ہوتے تو کیا پتا جس آبادی میں ہم 50 لوگ رہتے ہیں اس میں کتنے ہزار ہمارے ساتھ اور مخلوق رہتے ہیں۔ اس طرح ہر عالم تو رب وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔
اور ارشاد ہے کہ اللہ کا رسول بھیجا گیا. کس نے بھیجا؟ اس نے بھیجا جو مالک سماوات و ارض ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے. تو ہم کتنے دست بستہ اس کے حضور رضا ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ایک اسی بات کا ظاہری معنی ہوتے ہیں، ایک اس کے معنی بعید ہوتے ہیں جو وہ اس کے مفہوم اور اس کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ خیال کریں کہ جب ہم یہ لفظ عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہ، اے رب العالمین، اے تمام عالمین کے مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو شکر کس بات پر ادا کیا جاتا ہے؟ پہلے اسے رب مانا، پھر اس کی عطائیں مانی، پھر اس کے شکرانے میں عرض ہوا کہ اے اللہ نہ تو صرف میری ذات کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرماتا ہے، اس بارگاہ حیات نہیں، ان عالمین کی ہر مخلوق کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کیا جب ہم اپنی زندگی کے حالات میں آتے ہیں، یہی ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، اللہ نے وقتی اور لمحاتی حیثیتیں دیتی ہیں. کسی کو غریبی میں آزمایا ہے، کسی کو زور آوری میں آزمایا ہے، کسی کو طاقت میں آزمایا ہے، کسی کو جاہ اور جلال اور دولت میں آزمایا ہے. یہ وقتی اور لمحاتی چیزیں ہیں. جب ہم مانتے ہیں، ارشاد ہے اللہ کا، اللہ کے حبیب کی رہنمائی اور تعلیم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے مسجود ہم بنا لیتے ہیں کہ فلاں راضی نہ ہوا تو میرا یہ نقصان ہو جائے، اگر اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوئے تو میرا کیا ہوگا. یہ جو ناخدا چھوٹے چھوٹے ہم بنا لیتے ہیں، اگر آپ خیال کریں، ان کو سنبھالنے کے لیے عبادات کا ترک ہو جائے. بڑا محترم اور بڑا انسان ہمارے پاس ہے، نماز قضا ہو جائے گی، لیکن اس کی تشریف آوری اور اس کی خوشامد میں وقت صرف کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہر ضرورت پوری فرماتا ہے. اس پر وہ یقین کامل درکار ہے. کیونکہ علماء کرام جب بھی دین پر بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ جو سورہ اعراف کی دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ جو ذکر کے حوالے سے ہے، ذکر اسم ذات کے حوالے سے ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جسے صوفیاء کرام ذکر کی جہاں دلیلیں دی جاتی ہیں، ان میں ایک بڑی دلیل میں سے یہ بھی دلیل ہے. ہم جب بھی دین پر بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ جو سورہ اعراف کی دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ جو ذکر کے حوالے سے ہے، ذکر اسم ذات کے حوالے سے ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جسے صوفیاء کرام ذکر کی جہاں دلیلیں دی جاتی ہیں، ان میں ایک بڑی دلیل میں سے یہ بھی دلیل ہے. یہ وہ انداز ہے، وہ شوق ہے، وہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے، عرض ہوئی یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ زرا نہ اتاریں، آپ ان یہودی جو بستیاں ان کی خبر لیں. وہاں گئے، محاصرہ ہوا، لمبا واقعہ ہے، لیکن ایک واقعہ اس میں عرض کرتا ہوں کہ ایک قلعے سے ایک حبشی غلام بکریاں چرانے کے لیے، ان یہود کے پاس غلام ہے، بکریاں چراتا ہے اور محاصرہ ہے اور وہ اپنی جنگ کی تیاریوں میں ہیں. باہر اسلامی لشکر معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑا ہوا جلوہ افروز ہے. وہ بات سنتا ہے اپنے یہود سرداروں کی، اپنے مالکوں کی بات سنتا ہے، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ان کے یہ انداز ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں، آج ہماری جنگ ہے. جو اس نے سنتا رہا. آخر جب بکریاں لے کر باہر نکلا تو بجائے بکریوں کے ریوڑ چگانے کے وہ سیدھا لشکر اسلامی کی طرف چلتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے روکا، گرفتار کیا، آپ کے حضور پیش کیا. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کرو. اس نے عرض کی کہ میں کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے شفقت فرمایا. اس نے وہی باتیں جو سنی تھی کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ کو ماننے سے اللہ راضی ہوگا، کیا آپ
آپ پر ایمان لانے سے جنت ملے گی، آخرت آسان ہوگی، اس انداز سے تفصیل ہے۔ اور کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، اس نے فرمایا عرض کی یا اللہ، یہ جو شہداء کی آپ بات فرماتے ہیں، کیا میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو مجھ سے بھی اللہ راضی؟ دیکھیں کمزور آدمی ہے، معاشرے کی کمزور حیثیت ہے، نہ وہ رنگ و نسل ہے، نہ وہ سرات و حیثیت ہے، غلام ہے، پتہ نہیں بیچارہ نسل بعد نسل غلام ہوگا، کن حالات میں رہا ہوگا۔ غلاموں کے حالات مشکل تھے جانوروں کی نسبت میں، اس زمانے میں سواری کے جانور کی حیثیت، قیمت اور اس کا لحاظ زائد تھا بنسبت غلام۔ پتہ نہیں بیچارہ اس نے سوچا کہ یہ جو بات ہے جنت کی، یہ جو بات ہے قرب الہی کی، میں بھی شاید اس قابل ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کہ مجھے بھی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں، میں ایمان لے آؤں، میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں، کیا اللہ مجھ سے بھی راضی ہوگا؟ کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ ایمان لے۔ آخری حملے کی تیاری، وہ صاحب نے پکڑ نے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یہ جو بکریاں ہیں یہ امانت ہے، میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انہیں واپس قلعے کی طرح ہانک دو، یہ اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے مالک تک پہنچ جائیں گے۔ اور معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ بکریاں، ہر بکری اپنے مالک کے گھر پر پہنچ کر چل کر پہنچ کر اس نے لشکر اسلامی میں حصہ لیا، واپس یہود کے خلاف سفر رہا ہوا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ تو جب آپ فتح کے بعد میدان کارزار میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا شہداء میں اس حبشی نو مسلم کی بھی وجود مبارک شہداء میں، تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے وجود کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے، اس کی خدمت پر حوریں مقرر فرمائی۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ لمحہ جب اس نے کلمہ حق پڑھا اور وہ لمحہ جب اسے اللہ نے شہادت عطا فرمائی، نہ صرف شہادت ہے، اس کے پاس وہ صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور آپ اظہار محبت کرتے ہیں، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، یقین من ہے جس روز اس جہان فانی سے ہمارا حالات بدلیں گے، عالم بدلے گا، یہ عالم ظاہر بدلے گا، عالم برزخ وارد ہوگا، حقائق کھلیں گے تو احساس ہوگا کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کتنا بڑا اللہ کا احساس۔ اللہ نے اسے صحابی کا درجہ عطا فرمایا۔ کل مخلوق مسلمان ہو، اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل کرے، ان تمام مخلوق کی آپ شان اکٹھی کر لیں، تبا تابعین کی جو یوتی ہے نا اس کی خاک اعلیٰ ہے اور تمام مخلوق کی شان ادنا ہے، اور اللہ نے اسے درجے صحابیت عطا فرمایا۔ اور جس ضمن میں ملتا ہے کہ ثم تلیل جلودہم وقلوبہم راضٍ، ان کا ظاہر سے لے کر نہانے دل تک ایک رواں وجود کا ذرہ ذرہ ایک باٹی چھل اللہ کی ذات سے اس طرح ایمان کو بجلیان ہو گیا کہ غیر صاحب اس درجے کا ایمان حاصل پہنچ ہی نہیں۔ کون سی عبادات میں اختیار ہے، کون سے معاملات ظاہری اختیار ہے، کیا وہاں پہنچ ہوا؟ وہاں وہ جو موقع ان کے سامنے تھا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، جہاں اس لمحے جب وہ دین اسلام میں داخل ہوئے، خلوص سے داخل ہوئے، محبت سے داخل ہوئے، اور جب سامنے پہلا عمل آیا جہاد کا، اس لمحے ان کے لیے وہی فرض تھا، اس ایک میں انہوں نے کیا درکار کی؟ ہمارا جو ظاہری مجاہدہ درکار ہوتا ہے معاملات زندگی میں، وہاں درکار جان کی، انہوں نے وہیں اسی حکم پر، حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور۔ کون سے معاملات میں لکھن تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو زندگی عارضی اور لمحاتی ہے، ہمارے تبدیل کرنے سے کچھ تبدیل ہو، ہمارے کچھ تبدیل کرنے سے کچھ تبدیل نہ ہو۔ بات کرتے ہیں جو سوال ہم پر بنتا ہے کہ تم نے اپنا وقت کیسا گزارا، کیا تم نے وہ انداز اختیار کیا جسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا؟ خود اختیار فرمایا۔
پچھلے دنوں کہیں بات تھی، پروگرام تھا، میں حیران تھا، میں سوچ رہا تھا کیونکہ کئی دفعہ جب انسان مخاطب ہوتا ہے کسی سے تو کئی باتوں کی اس میں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہم یہاں میں نے بحثیت عرض کیا مسلمان حاضر ہیں، ہم اس طرح بات ایک دوسرے سے دین حق کے حوالے سے کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہم تک دین حق پہنچانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرمایا، اپنا وہ حبیب منتخب فرمایا جو ایک خالق کی ذات ہے، اس کے بعد تمام مخلوق پر سبب رحمت آپ کی ذات چلتا ہے. کل کائنات کو جو اللہ نے وجود بخشا، جو دوائر زندگی چل رہے ہیں، یہ جو رومانیاں ہیں اس کا حیات کی صدقہ محمد رسول اللہ، آپ مبعوث ہوئے. آپ حالات مکی دیکھتے ہیں، علماء کرام بیانات میں بیان نہیں فرماتے، کیا آپ نے اپنے وساطت سے وہ حالات نہیں سنے جو مکی حالات تھے، جن مشکلات سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گزرے؟ کس لیے؟ کہ میں اور آپ تک دین اسلام، میں اور آپ تک وہ بات پہنچے جو اللہ نے پسند فرمائی اپنی مخلوق کے لیے. اور میں اور آپ اپنے آپ کو تو دیکھتے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہیں کیا ہے. یہ مشت غبار ہے جس انا اور جس میں پر میں اور آپ اپنے معاشرے میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد برپا کرتے ہیں. اگر ذاتی طور پر خالصاً اکیلے بیٹھ کر اپنا جائزہ لے لو تو میں اور آپ یہ جو مشت غبار ہے اس کی حیثیت ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ وہ شداد و نمرود کے واقعات نہیں سنتے؟ کتنی بادشاہیاں تھی، ایک لنگڑا مچھر تھا، اس پر بادشاہ جوتے سر میں کھا کر مر گئے. حیثیت کیا؟ ایک سر میں درد ہو جائے تو یقین مانے انسان کہتا ہے کہ کس کر گیا، یاد میں آگ لگا دو میرے حالات یہ ہو، چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے ہمارے حالات. اور ہم تک دین اسلام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف اٹھائی. اور ارشاد عالی ملتا ہے کہ تمام انبیاء سے زائد اگر کوئی تکلیف ایک کسی پر آئی ہے تو آپ کی جاتے ہیں. ہمارے تک یہ دین حق پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیا کیا سختیاں اور کیا کیا حالات نہیں مرتب ہوئے. تو میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لے لیں تو ہماری حیثیت کیا ہے. یہ لمحات ہیں، یہ موقع ہیں، یہ وقت ہے. اور اس عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تفریق اور تنازعات کا سبب نہ بنائے. یہ وہ آپ حیات ہے، یہ محبت جو بندے مومن کو یہاں بھی حق عطا فرماتی ہے، تحفظ ذات باری عطا فرماتی ہے، اور حیات برزخ ہمیں بھی جو رحمت نصیب ہوگی اللہ کی وہ بھی اسی کے صدقے ہوگی. روز معاشر کو بھی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے مبارک والے جگہ ملے گی وہ بھی اسی کے صدقے ملے گی. روز معاشر کے حساب اور کتاب میں اور جنت اور دوزخ کے فیصلے میں بھی جو چیز سامنے آئے گی وہ بھی یہی بات آئے گی عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انسان کہاں پر ہے. تو سادہ الفاظ نہیں رہیں گے، ساتھ عاملوں کے ساتھ عامل الصالحات درکار ہے. اور اس موضوع کو عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ اس جگہ کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ضد اور انات کی انداز پیدا کر دیں. کتنا نازک جگہ ہے، اتنی نازک جگہ ہے کہ شاید ہی دنیا میں بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جتنا اس جگہ سے رشتہ نزاکت اختیار کرتا ہے. تو جب یہاں بات آتی ہے کہ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے. یہ جو میں اور آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ روز شخص کی تغیر و تبدل میں بڑا تکڑا ہوں، میں بڑا مرد ہوں، یہ ساری تبدیلیاں، یہ سارے کام میں کر رہا نہیں. وہ فرماتا ہے اس کے دست قدرت میں ہے نہ صرف یہ کہ تمہارے سامنے ارض و سما کی بادشاہی اسی کی ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں یہ ہوا کا جھونکا چلا، دیکھو
کتنے درخت ہیں، ہوا کا جھونکا چلا، اس جھونکے سے کسی درخت کی ٹہنی کا ایک پتا ٹوٹ کر گرے، یہ بھی کارگاہ حیات میں بے ربط نہیں ہے۔ تو یہ بے ربط ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی دنیا کو چلائے جا رہے ہیں؟ وہ بڑا خوبصورت فکر آپس میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے نصیب سے، اللہ نے آخرت دی ہے محنت کے لیے، ہم دنیا پر محنت کرتے ہیں اور آخرت نصیبے میں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ تو بات میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہہ ٹھیک رہا ہے کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یقین رکھیے کہ کوئی تخلیق اپنے تخلیقی مقصد کے حصول کے لیے وہ ذرائع رہتی ہے اپنے وجود میں۔ یہ جس مائک پر میں بات کر رہا ہوں، اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ کم آواز کو بلند آواز کرے۔ میں اس میں بات کر رہا ہوں، یہ میری آواز کو لے کر پورا سسٹم آواز کو بلند کر رہا ہے، یہ اس کی تخلیق میں ہے۔ کیمرے کی اسی طرح کے ساتھ راڈ لگے ہوئے ہیں، اس کی تخلیق میں یہ بات نہیں ہے، لیکن جو اس کی تخلیق میں حصہ ہے وہ اس کو حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح جو تخلیقی انسانی ہے، یہ ہے ہی اللہ کی عبادت، اس کے محور میں اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ یہ عبادت کا اس کے اندر جذبہ موجود ہے تخلیقی طور پر۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی قوم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو کسی نہ کسی چیز کی کسی نہ کسی انداز میں محبت کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں سے باہر چلے جائیں، آپ ان کو دیکھ لیں جو دیری ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، آپ بے شک ان کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کی عبادت کر رہے ہوں گے، چاہے کسی فرد کی عبادت کر رہے ہوں گے مرد و خاتون کے حوالے سے، چاہے جو جلال کی پوجا پاٹ کر رہے ہوں گے، چاہے ذاتی انا کی کر رہے ہوں گے، چاہے مال و دولت کی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس تخلیق میں یہ انداز اللہ جل شانہ نے تخلیقی طور پر رکھ دیا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں سر بسجود ہوگا۔ تو یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی ذات سے آشنائی عطا فرما دی۔ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، پہلے نفی ہے پھر ماننا، لا الہ، کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو زائل کر دو، ہر ارادے کو ختم کر دو، ہر خواہش کو نفی کر دو، پھر اللہ، تو پھر بات بنے گی کہ ہر سوچ، ہر عمل، ہر ظاہر سے باطن تک کے انداز اللہ جل شانہ کے پابند، وہی ہے یحیی و یمیت۔ انسانی زندگی میں بڑے مشکل حالات زیر و بم آتے ہیں، لیکن جب زندگی اور موت کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے جگہوں پر دل دہل جاتے ہیں۔ تو مالک ہے اس چیز، اس کے سامنے زندگی بھی مخلوق ہے، اس کے سامنے موت بھی مخلوق ہے۔ ملتا ہے نا حدیث میں کہ روز محشر کو قیامت کے دن ملک الموت کو بلایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ایک دمبے کی شکل میں، ایک چوپائے کی شکل میں موت لائی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یار یہ بات کسی کو موت نہیں ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ جیسے زندگی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، لیکن اس کے سامنے زندگی بھی ایک مخلوق ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے، اور وہ اس کا مالک ہے۔ رب العالمین کے معنی بعید میں جاؤ تو کوئی چیز ایسی آپ مثال نہیں اٹھا سکتے کہ جو ذات اقدس سے باہر آپ جان کریں۔ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ذی روح، ہر شے اس کی ذات کے مرہون منت ہے۔ تو وہ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے دست قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ان پڑھ کے انداز میں کر دیا جاتا ہے، تو اس کا معنی جو دربار رسالت میں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو پڑھنا ہے کہ
تھے تو پڑھنے والے کے لیے ایک استاد ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب یہاں یہ امی کے معنی آئیں گے تو یہ بات آئے گی کہ آپ غیر اللہ، آپ اللہ کے بعد کوئی استاد ہے۔ یہ اس انداز میں معنی نہیں آئیں گے جس طرح ماں شما پر آتے ہیں۔ یہ ظاہر چونکہ زندگی مبارک اور آپ حالات مبارک کو آپ دیکھیں تو ذاتی حیثیت میں زندگی اللہ جل شانہ نے پیدائش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئی تو ایک یتیم کی حیثیت سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی حیثیت وہاں پر ایک حاکمیت کی تھی، درجے یتیمیت سے درجے حاکمیت کے فرق کوئی زندگی کا پہلو نہیں بچتا، تو پھر کس میں تشنگی ہمیں ملتی ہے؟ آج بھی ہم قرآن کلام ذاتی سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، کلام مطلق کو سمجھنے کے لیے کلام غیر مطلق کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایک ایک حصہ علم کا آپ کو جو نصیب ہوا اس میں ظاہر کا آپ کا کوئی استاد اللہ جل شانہ کی عطا سے آپ کو عطا۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم بھی اسی دار دنیا میں لوگ رہنے والے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں میں بھی وہیں رہتا ہوں، جہاں دین اسلام کی محبت کے اظہار میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جہاں اسی معاشرے میں لوگ شغل لگا رہے ہوتے ہیں دین اسلام کا، اسی داڑھی کا، اسی مسجد کا، اسی ملا مؤذن کا، وہ بات بھی سن رہے ہوتے ہیں اور میں بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ اس دائرے دنیا کا ایک ایک حصہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے اللہ کے کرم سے ہے اور اس کی ایک ایک رب اس کی رحمت سے ہے۔ یہ ماں اور شما کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، وہ وقت دور نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی کہ قیامت تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ایک تو آپ کے زمانے مبارک کے ساتھ قیامت منسلک ہے، دوسرا کوئی فرد جب فوت ہو جاتا ہے، جب ملک الموت وارد ہوتا ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہوگی، اس کے تو حساب اور اس کے رب اور اس کی کتابیں تحریریں تو بند ہو گئی، اس نے تو جو کمایا اس کے ساتھ ہے اور جب میں چلا گیا اسی حساب کتاب کے ساتھ اٹھے گا۔ اور ایک خیال رکھیے گا، جس طرح یہ ارشادات ملتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل صالح کر جائیں چھوڑ دیں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، فقط وہ عمل صالح جو دنیا میں رہ جائیں لوگوں کو فائدہ دے رہے اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غلطی کوتاہی کمزوری کر جائے جس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہوگی تو جب تک وہ تکلیف ہوتی رہے گی وہ زیادتی کے اثرات بھی عالم برزخ میں اس کے حساب کتاب میں پہنچتے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس شغل اور اس حالات میں رہیں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے شعور عطا فرمایا۔ اس سمجھ اور شعور کو کلی طور پر دار دنیا پر صرف نہ کر دو، دیکھو سمجھو اللہ کا دین موجود ہے، کلام ذاتی موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، اجماع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنی انا اور ذات میں رہیں تو کتنا بڑا ظلم ہے ذات سے، کتنی مخلوق ہے جس نے اللہ کا کہا نہیں مانا، وہ صرف رحمانیت ہے اور رحمان دنیا، اس نے اس دار دنیا میں ہر کافر مسلم کو جو اس کی رحمت زندگی کے حوالے سے وہ عطا فرما دی، لیکن صرف رحمانیت کا حصول تبھی ممکن ہوگا کہ کلمہ حق کے ساتھ آمن کے ساتھ عمل الصالحات اختیار کریں۔ یہ جو مشاق اعظام کی میں نے بات کی ہے یہ کیوں محنت کرتے ہیں، اور آپ ان کی ایک ایک ہستی کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے حالات پر بھی جو رائے دے دیتے ہیں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت متعدل علی
اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، خوبصورت صحت عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن کریم میرے سامنے ہے، اس کا جو ترجمہ ہے یہ بھی حضرت مدد اللہ علیہ کا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو شغف قرآن کریم سے اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تیسری تفسیر تحریر ہو رہی ہے آپ کی۔ یہ کسی عالم سے پوچھئے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر سے پار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تیسری دفعہ تفسیر جانی آ رہی ہے پرمکھ تفاسیر کی۔ دنیا کی کسی حالت میں آپ پریکٹیکل لائف سے ہیں، آپ زمیندار کی اس انداز سے زندگی بسر کرتے رہے ہیں، آپ کاروباری حیات آپ نے بسر کی ہے، آپ نے زندگیاں کا کوئی پہلو نہیں جس میں آپ نے محنت نہ کی ہو، اس لیے آپ ہر شعبے کو جانتے ہیں۔ آپ جانوروں سے متعلق سوال کریں، ایک صاحب رائے کی حیثیت کا جواب دیں گے۔ طب جانتے ہیں، آپ بیماری کے حوالے سے بات کریں، آپ کو طبی مشورہ دے سکتے ہیں۔ آپ میں نے عرض کیا دین کا تو اللہ جل شانہ نے انہوں نے شغف ہی دیا۔ آپ کسی بات پر، سیاست پر بات کر لیں، حالات پر بات کر لیں، اخبارات والے ہر روز، آج بھی حضرت کا پروگرام غالباً نشر ہونا تھا کسی چینل پر 11 بجے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ انسان جسے اللہ نے وہ شعور اور وہ سمجھ عطا فرمائی کہ جو ہر شعبہ زندگی پر صاحب رائے ہے، اس نے اپنی ساری زندگی اس ایک شعبے میں کیوں صرف کرا، کیوں زور لگا دیا؟ سمجھ آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس شعبے کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئٹہ میں تشریف فرما تھے اور وہاں پر کچھ علماء کرام اکٹھے ہوئے جنہوں نے تصوف پر آپ سے سوال و جواب کیے، اور سوالات کا انداز جو تھا وہ مثبت نہیں تھا، اعتراضی تھا، اور اعتراضی سوال کے جواب میں جب آپ جواب ارشاد فرماتے گئے تو ان علماء نے فرمایا حضرت بس آپ بحر العلوم ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس ایک محفل میں 70 کتب کا حوالہ دیا ہے، تبانی جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، 70 کتب کا حوالہ دیا ہے آپ نے۔ اور کتب کا حوالہ جب دیا جاتا ہے، آج تو پڑھی لکھی بحث ہے ہی نہیں، آج تو فساد ہے۔ اگر کسی موضوع پر بات ہو تو بندہ بندوق اٹھاتا ہے، سر پھاڑتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ ایک وقت تھا پڑھی لکھی بحث ہوا کرتی تھی، تو جب حوالے کی بات آتی تو کتاب مصنف کا سن وفات باب بیان ہوتا تھا، اور حضرت کا مزاج مبارک تھا، آپ کتاب کا نام ارشاد فرماتے، مصنف کا نام ارشاد فرماتے، سن وفات ارشاد فرماتے، باب ارشاد فرماتے، صفحہ نمبر ارشاد فرماتے، پیرا نمبر ارشاد فرماتے۔ 70 کتب کا حوالہ انداز سے جب آپ نے ارشاد فرمایا، وہ علماء دنگ رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا حضرت آپ بحر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے حوالے سے بھی عقل و شعور کی یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، کیوں انہوں نے ساری زندگی ایک طرف صرف کر دی؟ تو سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ نے انہیں شعور عطا فرمایا، اللہ نے جو ان برگزیدہ ہستیوں کو سمجھ عطا فرمائی، تو انہیں یہ سمجھ ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جو تعلق دے گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، یہی وہ رستہ ہے جہاں سے اللہ جل شانہ کی ذات تک رسائی ہے۔ تو ماں شما کے لیے یہ جو محنت کی جاتی ہے اور ہم تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں، یہ جو تحریریں ہیں، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، کسی فرد سے اس کا کوئی حاصل نہیں لینا، یہ وہ ان کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے یہ ان سے کام لیا، ان کا جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے ہے اور ان کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس کا جو معنی حضرت رضی اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، وہ فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر، صبح و شام، یعنی ہمہ وقت، اور کبھی بھولنے والوں میں سے نہ ہونا، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ذکر
تصوف یہ جو شعبہ جس کا میں نے کیا کہ مشائخ نے چناؤ کیا ہے اور اللہ نے کرم کیا ہے پر یہ وہ شعبہ ہے جو اس مشت غبار اس ظاہری زندگی کی رب کی موجودگی میں یہ احساس عطا فرما دیتا ہے کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں۔ یہ محفل جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دیتے ہیں، ایک دوسرے کی موجودگی میں ہماری حرکات و سکنات اس محفل کی لحاظ میں پابند ہیں۔ مجھے ایک لمحے کو سوچ کر دو، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہر فرد ایک لمحے کو یہ سوچے کہ اگر اسے یہ احساس نصیب ہو جائے کہ وہ ذات بارے تعالیٰ کے روبرو ہے، ایک لمحے کو سوچو کہ میرا اور آپ کا ہر عمل ظاہر نہیں باطن نہیں نیت نہیں اللہ کے روبرو ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور وہی سورہ فاتحہ جو اللہ کے حضور سر و سجود ہونے سے پہلے ادا پڑھتے ہو کہ مالک یوم الدین، اور یہ وہ ذکر اس کی ذات ہے جو آپ کو ظاہری زندگی میں روبرو کر دیتا ہے، وہ احساس دے دیتا ہے کہ میں ذات باری تعالیٰ کے روبرو ہوں۔ علماء تشریف رکھتے ہوں گے، نیک و صالح لوگ تشریف رکھتے ہوں گے، کیا آپ مجھے بتاؤ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر مانو؟ ایسا ہے کوئی انکار کرے وہ مومن نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کس لمحے ہمیں احساس ہوا جو ہمارے معمولات زندگی ہیں، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو کیا سچ بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کیا حق اور حلال کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم معاشرے میں والدین سے گفتار کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے برتاؤ کر رہے ہیں، اپنے اولاد سے برتاؤ کر رہے ہیں، ان کے لیے جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ سب کو دیکھتے رہو اس میں کتنا حق ہے، اپنے دل و نوا کو دیکھو کتنا حق ہے اس میں جو ہم کر رہے ہیں، تو کیا اللہ حاضر ناظر نہیں؟ تو یہ کتنا عظیم رستہ ہے۔ یوں ہی اللہ نے صاحب رائے لوگوں پر یہ احسان نہیں فرمایا کہ انہیں صاحب رائے کی حیثیت ذہانت بھی عطا فرمائی اور وہ شعبہ بھی عطا فرمایا، اور انہوں نے پوری زندگی اس میں صرف اس لیے کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیٹھا تھا حضرت جی کے پاس، تو آپ فرما رہے تھے کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، کبھی ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زائد پیسے ہوا کرتے تھے، کبھی ہماری ضرورت سے بھی کم ہوا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک ہفتہ اگر گزر جاتا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھے تو میں صرف اس بات کا انتظار کرتا تھا کہ میری جیب اتنا کرایہ ہو جائے جس کرایے سے میں وہاں پہنچ سکوں اور واپس گھر پہنچ سکوں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کا موقع ملا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اسی خاموشی میں حاضری ہوئی، اسی خاموشی میں۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھو پوری جو آپ کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وراثت میں ملا ہے چاہے آپ نے کمایا، وہ سارا صرف کر دو اور ایک لمحے کو یہ حضوری مجھے لا دو کہیں سے کہ یہ مشت غبار یہ محسوس کرے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ کوئی قیمت اٹھا لو، کوئی قیمت صرف کر دو، ایک لمحے کی مجھے یہ حضوری لا دو کہ انسان محسوس کرے کہ میں ہوں اور دربار رسالت لا دو۔ کوئی دولت صرف کرو، کوئی قیمت متعین کرو، کسی کے بہو کو خرید کر، یہ وہ شعبہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس چل کر لوگ آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ خدارا یہ وہ شعبہ ہے اس سے تمہیں نصیب ہوگی اللہ کی رضا، اس سے تمہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نصیب ہو۔ کیوں حضرت خوش ہوئے تھے میرا بکر بار عرض کرنے آپ کے حضرت تشریف لائے؟ میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے، حضرت نے آج تک مجھے حکم نہیں دیا، حکم دیا کہ اس کی خدمت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ خود کرو۔ اے باپ دوست میں بھی اٹھاتا ہوں، عام آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، بلکہ اس توسط سے، اس پتھر بار کی مٹی کی صدقے سے، اس مٹی سے پیدا شدہ افراد سے، لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ مشائخ کی محبت ہے، میری حفاظت ایمان کے لیے بھی دعا کرنا۔ لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں،
مجھے فرمایا خود خدمت کرنا. میں نے ان بزرگ کی ایک ایک پیالی، ایک ایک پلیٹ، ایک ایک جگہ آنکھ بند کر کھڑے ہو کر ملاقوں کو ہٹا کر خود کرتا رہا. مجھے نہیں سمجھ آیا. حضرت تشریف لائے، ملے، انہیں ملے اٹھ کر جب وہاں سے چلے تو آپ اس عمر میں آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ کو سیدھا چلتے ہوئے سپورٹ درکار الٹے قدموں سے واپس ہٹے. یہ سارا واقعہ میرے سامنے ہے. حضرت نے کوشش کی کہ میری کمر کا رخ نہ آئے اس بندے کی طرف، وہاں سے واپس اٹھ کر چلتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ دینی علوم میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ حضرت سے زائد ہے. علوم باطنیہ کا تو میں خود جانتا ہوں. حالات ظاہریہ میرے سامنے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ایسے پوچھا کچھ بات. انہوں نے فرمایا یہ میرے شیخ کا شاگرد ہے. یہ بندہ میرے شیخ کے ظاہری علوم کا شاگرد ہے. علوم باطنیہ کا نہیں، دینی علوم کی، لیکن ظاہری علوم. انہوں نے فرمایا یہ شخص جس کا میں نے تمہیں حکم دیا، جس کو میں نے کمر نہیں ہونے دی، یہ میرے شیخ کا شاگرد ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی ادا ہے کہ قرب الہی نصیب ہو جائے، قرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمک بھی دلوں میں آ جائے. تو میں واقعہ دیکھ رہا تھا غزوہ احد کا. حضرت زید بن ربی انصار صحابہ میں سے ہیں. آپ مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ احد میں شریک ہیں. جب جنگ ختم ہوئی، حالات ٹھنڈے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا زید بن ربی کو دیکھو کہاں ہے، چونکہ میں نے اس پر نیزوں کی برسات ہوتے ہوئے دیکھی. اصحاب ڈھونڈنے نکل پڑے. ایک صحابی رسول نے دیکھا وہ زخمی ہے، 12 سے زائد کاری ضربے کے وجود پھٹا ہوا ہے، تو آخری سانسوں میں ہے. تو وہ ڈھونڈتے پہنچے، پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ زید بن ربی کو دیکھو کہاں ہے، کیسے حالات میں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑی درد ہے یا موت کی سختی ہے یا نہیں ہے، یا میرے اہل و عیال ہیں، یا میرا گھر بھی ہے، میں اس میدان کارزار میں، اس ریت اور مٹی میں خون میں لت پت پڑا ہوں، میرا کچھ کریں تو نہیں. انہوں نے عرض کی کہ میرا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر، میرا آپ کی ذات کو سلام عرض کرنا. اور فرمانے لگے اپنے قبیلے کو کہنا کہ جب تک تم میں سانس ہے خیال رکھنا اللہ کے حبیب کو کوئی غضب نہ پہنچائے. بات وہ سمجھ گئی ہے جو اللہ کسی کو عطا فرما دے. یہ عارضی لمحاتی جگہ ہے. ہم ذاتی انا اور اس جھگڑوں کے لیے کتنے لڑتے جھگڑتے ہیں، اور سال 2 سال بعد خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بیوقوفی کی تھی. تو یہ زندگی گزار کے دنیاوی جھگڑوں کی طرح اگر سوچا کہ بیوقوفی کی تھی تو وقت دنیا کا نہیں مڑتا. حالانکہ وہ بندہ بھی سامنے روبرو حیات ہے، انسان خود بھی حیات ہے، ساری دنیا بھی ہے. وہ بات وقت گزر گیا ہوتا ہے. جب یہ ساری زندگی گزر جائے گی پھر سمجھیں گے تو پھر کیا سمجھا. یہ لمحات ہیں، یہ موت. کسی کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئے تو اسے بڑا شوق ہو کہ بڑے جلسے ہوں، بڑی مخلوق ہو، بڑی باتیں ہوں، بڑی واہ، ایسا کوئی مقصود نہیں. نہ کسی کو کوئی مقصود ذاتی ہے کہ اسے کوئی ذاتی لال، فقط یہی مقصود ہے کہ آپ تک یہ حق پہنچے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم سب صبر کے ساتھ اس حق پر متفق ہیں. بلغ عنی ولو آیا، اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ ایک بات بھی پہنچے. احباب سلسلہ سے میں خصوصی عرض کروں گا، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی. ہماری ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ. یہ بات ضروری نہیں ہوتی. ایک دفعہ کہیں بات ہو رہی تھی، ایک دوست بڑا
بڑا ٹوٹے دل سے مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی جان میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑا سمجھایا کہ نہیں سمجھتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ اللہ کی کیا قدر ہے۔ میں کو بیوقوف، بولے چھوڑ دے، تو نے سمجھایا، خلوص سے سمجھایا، خلوص سے سمجھایا، پوری بات سمجھائی نہیں، پوری بات ہے۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا اس کا اور اس کے رب کا کیا تھا؟ ہم خادم ہیں، گناہگار ہیں، بات پہنچا سکتے، آگے ہر فرد کا انفرادی طور پر جو تعلق اس کا اور اس کے رب کا ہے، پھر اس پر بات آئے، اسے درکار ہے اللہ کا تعلق کے سارے دنیا میں۔ اس کے اعمال نے اس کو اس قابل چھوڑا ہے کہ اللہ کی ذات اس کے وجود کو منظور فرماتی بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا فلاں نماز نہیں پڑھتا، پتہ نہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، یا اللہ جل شانہ اسے اپنے حضور سر بسجود ہونے دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے۔ یہ لمحات، یہ موقع زندگی کی ضائع نہ کرو۔ دین اسلام موجود ہے، جمعہ المبارک میں ہم دیکھتے ہیں آخری گھڑی میں مولانا ہمارے لگے ہوتے ہیں پورے جوش و خروش سے بیانات کرنے میں۔ ہم ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ختم ہوتی، ہم بمشکل پہنچتے ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے، بیان ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی پڑھیے گا کہ جمعہ المبارک میں اللہ کے حبیب کا کیا ارشاد ملتا ہے۔ ان گھڑیوں میں، ان ساتوں میں ایک ساتھ ایسی ہے، کوئی ساتھ میں اللہ کا زور دعا کرو، جو دعا کرو گے قبول ہو جائے۔ کبھی اس ثواب کو دیکھنا جو پہلے وقت میں جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاصل ہوتا ہے۔ نماز کی ایک پابندی کا سر درد ہے، نماز چھوٹ گئی، مہمان آ گئے، نماز چھوٹ گئی، مصروف تھا، نماز چھوٹ گئی۔ خدا را فقی مسئلہ پڑھیے کہ نماز چھوڑنے کا حکم فقہ میں کیا ہے، غیر نمازی کے لیے حکم کیا ہے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے نا اجر و ثواب کی، اس پر اگر میں واقعات بیان کروں، اس پر میں اجر و ثواب پر بے شمار بیان کروں، آپ کو اچھا بھی لگے گا، آپ کو شوق بھی پیدا ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا عبادات ظاہر کے علاوہ ظاہر ثابت ہے عبادات۔ حضرت مجدد علی جب کبھی کسی بات پر ناراض ہوں، کوئی اس موضوع پر بات ان کے سامنے آئے کہ کسی کو تجسس ہے کہ میرے روحانی منازل کیا ہیں، وہ کہتے ہیں خبردار اس بات میں پڑھو، دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے روحانی منازل کیا ہیں، جاؤ اپنی زندگی کے معمولات دیکھو، کتنی قرآن و سنت کی پابندی ہے تمہاری اس میں۔ تو جب عبادات پر بات آئے گی تو پھر بات ثابت جو ہوگی وہ معاملات سے ہوگی۔ اپنی زندگی کو اس نہج پر گزار کر دیکھیں۔ میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے گزارا، تجربے کے طور پر چند دن اس طرح گزار کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ یہ لمحے ہیں، یہ موقع ہیں، دعا کیا کریں اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہر کردار کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو جس آج کے بے انصافی کے معاشرہ ہمارا ہے، جو اس میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس میں ہماری برائی کا کردار حصہ ہوا۔ کوشش کریں اپنی برائی کا یا کمزوریوں کا حصہ وہ اس معاشرے کے حالات سے ہم نکالیں۔ اللہ رازق ہے، اللہ بلاغ عرض کیا رب العالمین ہے، میں ہماری نہیں کل کائنات کو پالنہار ہے، کسی چیز کی تنگی نہیں آئے گی۔ آج کے حالات کو دیکھ لو کتنے سخت ہیں، لیکن اللہ اور اس کے حبیب سے واسطہ جوڑو۔ ظاہری دنیا کی میں بات کہہ رہا ہوں، ظاہری دنیا میں آپ کو ایک مثال قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو کیسے ٹھنڈا فرمایا؟ اللہ کے راستے پر جو خلوص نیت سے چلے گا، حالات کی آگ اس کے لیے باغات ہو جائے گی، اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے کوئی تنگی نہیں ہوگی، اسے کوئی درد نہیں ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ کرو، یہ لمحے ہیں، یہ موقع ہے، کم وقت ہے، دوسری سانس کا پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اور سلسلہ عالیہ کے حوالے سے ذکر الہی سیکھنا چاہو، جہاں تک سیکھنا چاہو، یہ بات کرتے ہیں نا لطائف کی، مراقبات کی، منازل کی،
لطیفہ قلب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی لطیفہ قلب لے کر اس دار دنیا سے برزخ میں چلا گیا اس کی بخشش کا سبب بن جائے. ایمان کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، ایمان کیفیت ہے، اور کیفیات کہاں ہوتی ہیں؟ اس کا منبع دل ہے، اور لطیفہ قلب پہلا لطیفہ ہے اور اس کی جگہ بھی قلب ہے. اس دل کی گہرائی میں لطیفہ قلب ہے، اور جس دل کی گہرائی میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی، اس کی ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا ظاہر کیا ہوگا، اس کا باطن کیا ہوگا، وہ اسے اللہ کی رضا کی طرف راغب رکھے. اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روشن قلب لے کر جانے والا دار دنیا سے اللہ اس کی بخشش کا سبب بنا دے. اور پہلا لطیفہ جس کا راستے کو روشن ہو جائے، آپ یقین مانیں اس کے سامنے زندگی کے ایک ایک گناہ سامنے آیا ہو جاتے ہیں. اور اللہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ باہوش و حواس اس دنیا کے تسلسل میں اپنی زندگی کی خطائیں اور گناہ سامنے آ جائیں اور معافی کی توفیق عطا ہو جائے. اس سے بڑا اور کیا ہے؟ اسی طرح اب محبت کی بات ہے، اس چاشنی کی بات ہے، اس طلب کی بات ہے کہ بڑھتے بڑھتے شاید کیفیات اس جگہ کو پہنچ جائیں گے. یا اللہ، جو سانسیں جو لمحے تیری یاد کے بغیر گزری مجھے اس کی بھی معافی عطا. بات اس چاشنی کی. وقت کیا ہوئی تو میں آپ کے جمعے کا وقت بھی ہوا چلا گیا. میں اپنی بات کو اختتام پر لاتا ہوں اور اسی درد دل اور محبت سے جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، کس راہ میں، اس انداز میں آج بھی یہ حالات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک صرف یہ 14.5-15 صدیوں کا فاصلہ نہیں ہے، 2 عالم کا فرق ہے. ہم عالم ظاہر میں ہیں، آپ عالم برزخ میں جلوہ فروز ہیں. یہ ذکر اس میں ذات و رستہ ہے. محنت کرو، لطائف روشن کرو، مراقبات حاصل کرو. یہ وہ رستہ ہے چونکہ ولایت کسبی ہے، نبوت وحبی ہے. بات یاد رکھنا، نبوت وحبی ہے. جسے نبوت اللہ نے عطا فرمانی ہے اسے عطا ہونی ہے. اللہ نے ولایت کسبی ارشاد فرما دیا. حالات قرآن و سنت جو تعلیم دیتے ہیں ولایت کسبی ہے. کوئی بھی انسان ایمان اختیار کرے، حاصل کرے اور پھر دین اسلام پر کاربند ہو، وہ طریقے اور ذرائع اختیار فرمائے جو قرآن و سنت رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ ولایت کی حدود کو پہنچ سکتا ہے، ولایت کے کسی درجے تک پہنچ سکتا ہے. تو جو یہ عرض میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتا ہے کہ ان 14 صدیوں نے ان عالموں کی دوری کو کرتے ہوئے آپ کی خدمت تک حاضری نصیب ہو تو آئے ہیں. یہ رستہ موجود ہے، رہنمائی کرنے والے موجود ہیں. آپ کو خوابوں میں نہیں رکھیں گے، حقائق پر لائیں گے. دنیا کے معاملات میں بھی حقائق پر رکھیں گے، عبادات کے ساتھ اس پہ بھی حقائق میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی محبت اور اللہ کی عطا ہے. کوئی کسی کو یہ دربار رسالت تک رسائی چاہے ہو، یہ رستہ ہے، اس تک پہنچ سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفحہ بنا لاؤ جی ساتھ یا رب العالمین شفاعت
باراللہ اپنی محبت عطا اپنے حبیب کی دین اسلام یا اللہ باراللہ اپنے اسلام رب یسر ولا الہی محمد صلی محمد رسول اللہ اللہ شین خالد الحمد شہیدات وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم طبیعت ٹھیک ہے بالکل میں آ گیا ہوں تو ہمیں کون کسی لے شادی نہیں بڑی گل بات کر رہے دکشنہ سے کھڑا جی ہاں کیا ٹھیک ہو کوئی بھی نہیں.